ایک آصف زدہ درخت کی ہے جو ایک گھر کے ساتھ موجود تھا اور خوفناک واقعات کا مرکز بن گیا۔ اس درخت پر ایک بدرو کا قبضہ تھا جس نے اس خاندان کی زندگی کو اجیرن بنا دیا۔ پراسرار آوازیں، خوفناک خواب اور بدرو کا قبضہ اس کہانی کو خوف اور دہشت سے بھرپور بنا دیتا ہے۔ کیا پنڈت جی اس بدرو کو قابو کر پائے اور کیا خاندان اس آصف سے نجات پا سکا؟ یہ کہانی آپ کو خوف کی ایک نئی دنیا میں لے جائے گی۔ یہ کہانی بھارت کے ایک دور دراز گاؤں کی ہے جہاں ایک قدیم درخت جو گاؤں کے ایک ویران راستے پر واقع تھا اپنی پراسراریت اور خوفناک حقیقت کی وجہ سے مشہور ہو گیا تھا۔ لوگ اسے عصائب زدہ درخت کے نام سے جانتے تھے، لیکن اس کی اصل وجہ درخت پر بسیرا کرنے والی ایک چڑیل تھی جس کا نام ریکھا تھا۔ ریکھا کی کہانی برسوں پرانی تھی اور گاؤں والے اس کا نام سن کر بھی کانپ اٹھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ریکھا ایک خوبصورت نوجوان لڑکی تھی جو اپنے گاؤں میں سب کی پسندیدہ تھی، لیکن قسمت نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ اس کا عشق ناکام ہوا اور اسی دل شکستگی کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ ریکھا نے اسی درخت سے لٹک کر اپنی جان دی اور تب سے اس کی روح اس درخت کے ساتھ وابستہ ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ریکھا کی روح ابھی بھی اسی درخت پر موجود ہے اور وہ صرف ان لڑکوں کو چنتی ہے جو اس درخت کے نیچے سے گزرتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکا اسے پسند آ جائے تو وہ اسے کبھی جانے نہیں دیتی۔ گاؤں کے نوجوان لڑکوں میں یہ بات مشہور تھی کہ رات کے وقت اس درخت کے نیچے سے گزرنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اسے ایک کہانی سمجھا اور اسے نظر انداز کیا۔ ایک دن وکاس نامی نوجوان جو شہر سے اپنے گاؤں واپس آیا تھا اس درخت کی حقیقت سے ناآشنا تھا۔ رات کے وقت وکاس اپنے دوستوں کے ساتھ گاؤں کی طرف جا رہا تھا جب اس نے اس درخت کے نیچے سے گزرنے کا فیصلہ کیا۔ دوستوں نے اسے روکا اور درخت کی کہانی سنائی، لیکن وہ ہنستے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ جیسے ہی وکاس درخت کے نیچے سے گزرا اسے ایک عجیب سی صد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ اچانک اسے لگا جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ وہ رک گیا اور ارد گرد دیکھا لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ چلنا شروع کیا، لیکن اس بار اس کی نظر درخت پر لٹکی ہوئی ایک سفید سائے پر پڑی۔ وہ سایہ بہت ہی خوبصورت عورت کی طرح نظر آ رہا تھا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھتا رہا، لیکن جیسے ہی اس نے اس کی طرف قدم بڑھایا سایہ اچانک غائب ہو گیا۔ وکاس نے اسے وہم سمجھا اور اپنی راہ چل دیا، لیکن یہ وکاس کا وہم نہیں تھا۔ اگلے دن سے اس کی زندگی میں عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ وہ ہر وقت بے چین رہنے لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ رات کو وہ درخت کے نیچے گزرے لمحے کو یاد کرتے ہوئے جاگ جاتا۔ اس کی طبیعت بگڑنے لگی اور وہ ذہنی طور پر کمزور ہوتا گیا۔ وکاس کے دوستوں اور گھر والوں نے اس کی حالت دیکھی تو وہ بھی خوفزدہ ہو گئے۔ کچھ بزرگوں نے اسے بتایا کہ ریکھا کی چڑیل نے اسے چن لیا ہے اور اب وہ اسے کبھی چھوڑے گی نہیں۔ گاؤں کے لوگوں نے ایک مقامی پنڈت سے مشورہ کیا جس نے انہیں بتایا کہ ریکھا کی روح اس درخت کے ساتھ باندھی ہوئی ہے اور وہ اپنی ناپسندیدہ موت کی وجہ سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ پنڈت نے وکاس کو اس آصف زدہ درخت کے قریب دوبارہ نہ جانے کی تنبیہ کی، لیکن وکاس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ آخرکار پنڈت نے ایک خاص رسم شروع کی تاکہ ریکھا کی روح کو اس درخت سے آزاد کر سکے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ پنڈت نے کہا کہ ریکھا کی روح بہت طاقتور ہے اور اسے قابو میں لانا بہت مشکل ہوگا۔ کئی دن کی رسموں اور دعاؤں کے بعد وکاس کی حالت بہتر ہونے لگی، لیکن پنڈت نے تنبیہ کی کہ اس درخت کے پاس کبھی کوئی دوبارہ نہ جائے۔ وہ درخت آج بھی وہاں موجود ہے اور لوگ اب بھی اس راستے سے گزرنے سے ڈرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ریکھا کی چڑیل آج بھی کبھی کبھار اس درخت کے پاس نظر آتی ہے اور اگر کوئی اسے پسند آ جائے تو وہ اسے کبھی جانے نہیں دیتی۔ آج کی دوسری کہانی ایک گاؤں کی خوفناک چڑیل کے بارے میں ہے جس کا آغاز سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہوتا ہے۔ یہ چڑیل ایک پرانے درخت پر بسیرا کیے ہوئے تھی اور رات کے اندھیرے میں گاؤں والوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے نکلتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس درخت سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ کہا جاتا تھا کہ جو بھی اس کے قریب جائے گا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے گاؤں والے اس چڑیل کے خوف کا سامنا کرتے ہیں اور کیا وہ اس سے نجات حاصل کر پائیں گے یا نہیں۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جو سندھ کے دور دراز علاقے میں واقع تھا۔ اس گاؤں کے مضافات میں ایک پرانا درخت تھا جس کے بارے میں مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ اس پر ایک خونی چڑیل کا بسیرا ہے۔
یہ درخت گاؤں کے کسانوں کے کھیتوں کے قریب تھا اور رات کے وقت اس علاقے میں جانے کی ہمت کوئی نہیں کرتا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ رات کے اندھیرے میں چڑیل اس درخت سے نکلتی ہے اور جو بھی اس کے قریب سے گزرتا ہے وہ اس کی جان لے لیتی ہے۔ گاؤں کے بزرگوں کے مطابق یہ چڑیل کبھی ایک عام عورت تھی جس کا نام کالی تھا۔ کالی کو جادو ٹونے میں بہت مہارت حاصل تھی اور وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو خوفزدہ کیا کرتی تھی۔ لوگوں نے اسے گاؤں سے نکال دیا تھا اور ایک رات وہ اسی درخت کے نیچے اپنی جان دے بیٹھی، لیکن اس کی روح چین نہیں پا سکی اور وہ چڑیل بن گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے بدلہ لینے کے لیے اپنے جادو کے ذریعے بہت سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ جو بھی رات کے وقت اس درخت کے قریب سے گزرتا وہ اسے اپنی طرف کھینچ لیتی اور اپنی بھوک مٹانے کے لیے اسے مار دیتی۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ مرے ہوئے لوگوں کو کھاتی تھی اور ان کے جسموں کے ٹکڑے درخت کے نیچے دفن کر دیتی تھی۔ گاؤں کے کسان جو دن بھر کھیتوں میں کام کرتے تھے رات کے وقت کبھی بھی درخت کے قریب نہیں جاتے تھے۔ اگر کسی کا کام دیر تک چلتا تو وہ فوراً گاؤں واپس آ جاتا تھا۔ کئی مرتبہ گاؤں کے کچھ کسان اور راہگیر اس درخت کے قریب گم ہو چکے تھے اور ان کی لاشیں کبھی نہیں ملی۔ کہا جاتا تھا کہ چڑیل انہیں مار کر ان کی لاشوں کو اپنے لیے استعمال کرتی تھی۔ کالی چڑیل کا حملہ عام طور پر رات کے وقت ہوتا تھا جب سب سو رہے ہوتے تھے۔ گاؤں کے لوگ اکثر رات میں عجیب و غریب چیخیں سنتے تھے اور کبھی کبھی درخت کے قریب سے ایک بھیانک قہقہا سنائی دیتا تھا۔ اس چڑیل کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا اور اس کے لمبے بال اس کے چہرے کو مکمل طور پر ڈھانپ لیتے تھے۔ جب بھی کوئی انسان درخت کے نیچے سے گزرتا وہ اپنے لمبے ناخنوں سے اسے کھینچ لیتی اور پھر اسے مار کر کھا جاتی۔ ایک دن ایک نوجوان کسان جس کا نام رامو تھا رات کے وقت کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ وہ گاؤں کے ان قصوں پر یقین نہیں رکھتا تھا اور اسے لگتا تھا کہ یہ سب محض دیومالائی کہانیاں ہیں۔ وہ دیر رات تک کام کرتا رہا اور آخرکار درخت کے قریب سے گزرنے لگا۔ جیسے ہی وہ درخت کے قریب پہنچا اس کے دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ درخت کی شاخیں ہوا میں زور سے ہل رہی تھیں اور اچانک ایک چیخ کی آواز گونجی۔ رامو نے جلدی سے آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن اچانک درخت کی ایک شاخ نیچے گری اور اس کا راستہ روک لیا۔ رامو نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو اسے چڑیل کا خوفناک چہرہ نظر آیا۔ اس کی سرخ آنکھیں رامو کی روح تک کو چیر رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا چڑیل نے اسے اپنی لمبی ناخنوں سے پکڑ لیا اور درخت کے نیچے گھسیٹ لیا۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے رامو کو تلاش کیا لیکن اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا کہ کالی چڑیل نے اسے اپنی بھوک مٹانے کے لیے مار دیا۔ رامو کی موت کے بعد گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس چڑیل کو ختم کریں گے۔ انہوں نے ایک مقامی مولوی کو بلایا جو جادو اور آسیبی مخلوقات سے نجات دلانے کے ماہر تھے۔ مولوی نے گاؤں کے لوگوں کو بتایا کہ چڑیل بہت طاقتور ہے اور اسے ختم کرنے کے لیے ایک خاص طریقہ کار درکار ہوگا۔ مولوی نے درخت کے ارد گرد آیتیں پڑھ کر پانی چھڑکا اور رات کے وقت وہاں جا کر چڑیل کو بلانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی مولوی نے دعا کی اور چڑیل کے خلاف پڑھائی شروع کی درخت زور زور سے ہلنے لگا اور ایک بھیانک چیخ کی آواز گونجی۔ چڑیل نے مولوی پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن مولوی کی دعاؤں نے اسے روکے رکھا۔ آخرکار ایک زوردار دھماکہ ہوا اور چڑیل کی روح ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ چڑیل کے ختم ہونے کے بعد گاؤں کے لوگ سکون کا سانس لینے لگے۔ وہ درخت اب بھی وہیں کھڑا تھا لیکن اب اس کے آس پاس کا علاقہ محفوظ ہو گیا تھا۔ رات کے وقت وہاں سے گزرنے والوں کو اب کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہ کہانی آج بھی گاؤں میں سنائی جاتی ہے اور لوگ آج بھی اس درخت کے نیچے سے گزرتے وقت محتاط رہتے ہیں۔ کالی چڑیل کی دہشت تو ختم ہو چکی تھی لیکن اس کی کہانی گاؤں والوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ آج کی ہماری آخری کہانی ایک خوفناک درخت کی ہے جو کراچی کے ایک قدیم علاقے میں موجود ہے۔ اس درخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے نیچے بھوتوں کا خاندان آباد تھا۔ جب ایک نئی فیملی اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ کرتی ہے تو ان کی زندگی میں عجیب و غریب اور خوفناک واقعات شروع ہوتے ہیں۔ درخت کا کٹنا انہیں بھوتوں کی دنیا میں دھکیل دیتا ہے جہاں وہ اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ قدرت کی طاقتوں سے کھیلنا کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو تیار ہو جائیں اس سنسنی خیز اور خوفناک کہانی کے لیے جو آپ کو ڈرا دے گی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے کراچی کے ایک قدیم علاقے سے جہاں ایک خوفناک درخت موجود تھا۔
یہ درخت اتنا بڑا اور پراسرار تھا کہ اس کے بارے میں گاؤں کے لوگ صرف افسانے سنایا کرتے تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ درخت بھوتوں کا گھر ہے اور یہاں ایک پورا خاندان بسنے آیا ہے۔ کسی نے اس درخت کے بارے میں نہ جانے کیا باتیں کی، مگر سب نے اس سے دور رہنے کی کوشش کی۔ لیکن ایک دن ایک نئی خاندان اس علاقے میں منتقل ہوا۔ انہوں نے نہ صرف اس درخت کو نظر انداز کیا بلکہ اس کے قریب جا کر اسے کاٹنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ان کا پہلا بڑا قدم تھا جس کا اثر وہ کبھی نہیں جانتے تھے۔ نئی خاندان نے درخت کاٹنے کا فیصلہ کیا، اس کے لیے انہوں نے کئی دنوں کی منصوبہ بندی کی۔ جب درخت کاٹنے کا دن آیا تو پورے محلے کے لوگ وہاں جمع ہوئے۔ لوگ درخت کو دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں خوف اور تجسس کا ملا جلا احساس تھا۔ درخت کو کاٹنے کے بعد ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے درخت نے اپنے اندر چھپی بھوتوں کی روحوں کو آزاد کر دیا ہو۔ اس خاموشی میں صرف درخت کی شاخوں کے گرنے کی آواز تھی۔ کچھ دنوں بعد اس خاندان کے کچھ افراد نے محسوس کیا کہ گھر میں کچھ عجیب و غریب چیزیں ہونے لگی ہیں۔ پہلی رات جب وہ سو رہے تھے، اچانک ایک عجیب سا شور سنائی دیا۔ کسی نے دیکھا کہ ایک سیاہ سایہ کمرے میں گھوم رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ان کی آنکھوں کا دھوکہ ہے، لیکن دوسری رات پھر سے وہی شور سنائی دیا۔ اس بار سیاہ سایہ ان کے کمرے میں آ گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ سب ڈر کے مارے جائے گئے۔ یہ محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے ساتھ ہے۔ ایک ہفتے بعد خاندان کے ایک بزرگ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس درخت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے علاقے کے بزرگوں سے اس درخت کے بارے میں بات کی۔ بزرگوں نے انہیں بتایا کہ یہ درخت کئی سالوں سے بھوتوں کا گھر ہے اور اگر آپ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ بدلا لے گا۔ لیکن ان کا یقین کرنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب محض کہانیاں ہیں۔ لیکن جب انہوں نے اپنے گھر میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات کا ذکر کیا تو بزرگوں نے انہیں بتایا کہ انہیں فوراً کسی پیر مولوی کو بلانا چاہیے تاکہ وہ ان کے گھر سے ان روحوں کو نکال سکے۔ لیکن یہ وقت زیادہ نہیں گزرا تھا کہ اس خاندان کے ایک فرد جو درخت کاٹنے میں مدد کر رہا تھا، ایک رات لاپتہ ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ باقی افراد پریشانی میں مبتلا ہو گئے اور اس کی تلاش شروع کر دی۔ کچھ گھنٹوں بعد وہ شخص بے ہوش حالت میں سڑک پر ملا۔ اس نے بتایا کہ اس نے درخت کے نیچے ایک بھوت کا سامنا کیا جو اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ کسی اور دنیا سے واپس آیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں دہشت اور خوف کی ایک عجیب چمک تھی۔ خاندان نے فوراً ایک روحانی ماہر کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ ماہر نے ان کے گھر آ کر وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ درخت کی روحیں ان کے گھر میں آ چکی ہیں اور ان سے بدلہ لینے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ ماہر نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ درخت کی روحوں سے معافی مانگیں اور پھر سے وہاں ایک پیڑ لگا کر اس کی شان بڑھائیں۔ خاندان نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن کیا یہ واقعی مددگار ثابت ہوگا؟ خاندان نے ماہر کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کی۔ انہوں نے درخت کی جگہ نئے درخت کا پودا لگایا اور وہاں مختلف پھول بھی لگائے۔ لیکن یہ سب کرنے کے باوجود گھر میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات ختم نہیں ہوئے۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، اچانک ایک بار پھر سے شور مچ گیا۔ اس بار یہ آوازیں اس قدر خوفناک تھیں کہ سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہی سیاہ سایہ دوبارہ کمرے میں آ گیا ہے، لیکن اس بار اس کے ساتھ مزید روح تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سایہ اپنے ساتھ درخت کی روحوں کو لے آیا۔ گھر میں موجود تمام افراد خوف کے مارے بھاگنے لگے، لیکن وہ بھوت بہت تیز تھی۔ انہوں نے ایک شخص کو اپنی گرفت میں لے لیا اور اسے اپنی طاقت سے بے ہوش کر دیا۔ باقی افراد نے مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ وہ بھوتوں کے خلاف لڑیں گے۔ وہ سب مل کر اس مقام پر پہنچے جہاں درخت کھڑا تھا۔ انہوں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی اور اپنی قوت کا استعمال کرتے ہوئے بھوتوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ لڑائی کے دوران بھوتوں نے بہت سے خوفناک منظر دکھائے، مگر اس خاندان کے افراد نے ہار نہیں مانی۔ آخر کار ایک لمحے کے لیے درخت کے بھوتوں کا سایہ ٹوٹ گیا اور وہ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ خاندان نے ایک بار پھر ماہر روحانی کو بلا کر ان کے ساتھ مل کر ان روحوں کی خوشی کے لیے ایک دعائیہ تقریب منعقد کی۔ انہوں نے اس درخت کے نیچے دعا کی اور بھوتوں کو معاف کرنے کی کوشش کی۔ آخر کار جیسے جیسے دن گزرتے گئے وہ خوفناک واقعات ختم ہو گئے۔
लोगों ने इस दरख्त की कहानी सुनकर उसको वो खौफनाक दरख्त उनके नाम से जानना शुरू कर दिया, लेकिन वो खानदान इसके बाद कभी इस दरख्त के करीब जाने की जुर्रत नहीं कर सका। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि कभी भी किसी चीज़ की कदर ना करें और दूसरे लोगों की कहानियों को सुनें। कभी कभी दरख्तों और कुदरत के राज इतने खौफनाक होते हैं कि उनका सामना करना ही बेहतर होता है। आज की कहानियों का इख्तिताम होता है। अगर आप लोगों को हमारी आज की कहानियाँ अच्छी लगें तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।